السلام علیکم، میں ہوں نعمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نووا بلیس اسٹارٹ لائیو۔ آج ہم بات کریں گے ایچ پی وی ویکسین کے بارے میں، جو کہ پاکستان میں ایک طوفان برپا کیے ہوئے ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد عبداللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستانیوں کا آج کل فیورٹ ٹاپک ہے ایچ پی وی ویکسین، سر اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ایچ پی وی وائرس کیا ہے، ایچ پی وی ویکسین کیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور پھر سرویکل کینسر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک، تھینک یو فار ہیونگ می جی، اور اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو، اور آپ کے ساتھ کنورسیشن کرنے میں آپ لوگ ہمیشہ بڑے ہاٹ ٹاپکس لے کے آتے ہیں جن کے اوپر ڈسکشن بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ایچ پی وی جو ہے وہ مخفف ہے ہیومن پیپیلوما وائرس کا۔ یہ خاص طرح کی وائرس ہے جس کے کئی سٹرینز ہیں، اور یہ انسانوں میں اس کے کچھ سٹرینز ہیں جو بینائن ہیں، جو کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن کچھ سٹرینز ہیں جو کہ اگر انسانی جسم میں داخل ہو جائیں تو اور وہ ان ٹریٹڈ رہیں تو وہ ہیومن پیپیلوما وائرس کی وجہ سے ہونے والے مختلف جسم کے حصوں کے کینسرز کر دیتی ہیں، جس میں سب سے کامن جو کینسر ہے وہ سروائیکل کینسر ہے، یعنی کہ جو بچہ دانی ہے اس کے منہ کا کینسر ہے۔ اور یہ ویکسین جو ہے یہ انٹرنیشنلی تو کئی دہائیوں سے اویلیبل ہے، لگ بھی رہی ہے۔ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ بھی لانچ ہوئی ہے، اور پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ، اور وہ آہستہ آہستہ اس کا ڈسٹریبیوشن بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو وائرس ہے، اچھا اور وائرسز بھی ہیں جن کی موجودگی سے کینسرز ہوتے ہیں، جیسے کہ ایچ آئی وی کی وائرس جو ہے اس کی موجودگی سے بھی خاص طرح کے کینسرز کا پوٹینشیل ہو جاتا ہے، جیسے کیپوسی سارکوما ہوتا ہے، وہ ایچ آئی وی سے ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کی وائرس جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، جگر کا کینسر اگر وہ پیچیدہ ہو جائے اور ان ٹریٹڈ رہے تو وہ بھی جگر کا کینسر کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ وائرس بھی جو ہماری جینیٹکس ہیں اور جو ہمارے سیلز ہیں ان میں ایسی تبدیلیاں لاتی ہے کہ جو کینسر کوز کر سکتی ہے، اور اس ویکسین کا مقصد یہ ہے کہ اس وائرس کو پریونٹ کیا جائے انسانی جسم میں آنے سے اور اس کو پھیلنے سے، تاکہ یہ کینسر جو سروائیکل کینسر ہے، جو کہ سیکنڈ موسٹ کامن کینسر ہے پاکستانی خواتین کا فالوئنگ بریسٹ کینسر، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ ویکسین ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ اور ہاں، یہ آئی فیل کہ جو پبلک لٹریسی ہے، جو پبلک اویئرنیس ہے، اور پلس جو ہماری پہلے سے ہم ویکسینز کے اور نئی ویکسینز کے بارے میں اسکیپٹسزم ہوتی ہے، آپ نے پولیو کی ویکسین کے ساتھ دیکھا، آپ نے کووڈ کی ویکسین کے ساتھ دیکھا کہ لوگ اسکیپٹک ہوتے ہیں، ذرا گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ آبویسلی کوئی بھی نئی چیز آئے گی اور اس کا انسانی جسم میں انٹروڈکشن ہے، اس کے اچھے اور برے اثرات ہیں، تو وہ اس سے پہلے کہ لوگ سمجھیں، اگر آپ لوگوں کو آن بورڈ لیں، سمجھائیں، ہیلتھ لٹریسی جنرلی کم ہے، تو اس رول میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنی خواتین ہیں جو ہر سال سروائیکل کینسر سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے؟ ٹھیک، تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں گے تقریباً 5000 کیسز ہیں جو سروائیکل کینسر کے ہر سال پاکستان میں پریزنٹ کرتے ہیں۔ یہ جو پریزنٹنگ کیسز ہیں یہ ایکچول نمبر کی نشاندہی نہیں کر رہے، کیونکہ اس طرح کے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ کئی بار بلکہ زیادہ تر رپورٹ ہی نہیں ہوتی، اور وہ ایکسپلور ہی نہیں ہوتی ہیں، اور وہ ان ایکسپلینڈ ڈیتھس کی شکل میں چلی جاتی ہیں۔ 5000 کے قریب جو ہے وہ پاکستان میں کینسر کے کیسز، سروائیکل کینسر کے کیسز آتے ہیں سالانہ، جن میں سے تقریباً 3-3.5 جو ہے وہ اموات ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انسیڈنس اور مورٹیلٹی، یعنی کہ جو کینسر ہونا اور اس میں سے جو فوت ہونے والوں کا تناسب ہے، اس حساب سے دیکھیں تو یہ 60% کے قریب ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ تو ایک کنسرن لوگوں کا یہ آ رہا ہے کہ جب یہ اتنی کم تعداد ہے مرنے والوں کی یا متاثر ہونے والوں کی، تو اس کے لیے سب لوگوں کو ہی لگا دی جائے ویکسین؟ جی، یہ جائز کنسرن ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان میں کوئی ایک کینسر کی فارمل رجسٹری نہیں ہے، یہ فارملی ڈکلیئرڈ پیشنٹس اس طرح سے نہیں ہیں، اصل نمبرز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جن کے اوپر ہم کامنٹ کریں۔ ہمیں مطلب اگر ہمیں کم نمبر پتہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمبر کم ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایکچوئل نمبر کیا ہے. جو امراض ہوتے ہیں، ہم ایک آئس برگ فنومینا ڈیزیز کا ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد ہے ٹائٹینک آپ نے دیکھی تھی، اور اس میں ایک آئس برگ تھا، ایک برفانی تودہ تھا جو سمندر میں تیر رہا تھا. اس کا ایک چھوٹا سا کونا باہر تھا جو بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹا سا وہ لگ رہا تھا، لیکن اصل اس کا جو پانی کے نیچے تھا وہ بہت بڑا حصہ تھا. تو اسی طرح جو بیماریوں کے نمبرز ہمارے پاس آتے ہیں وہ تقریباً ایکچوئل نمبرز کا 25% ہوتے ہیں، اور ایکچوئل نمبر اس کو آپ 4 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کو ایک اندازہ رفع ہو جائے گا کہ ایکچولی کتنے زیادہ 75% جو ہم نہیں دیکھ رہے وہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ پہ ڈسکس کرنا. یہ وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے جنسی تعلقات سے. تو جنسی تعلقات سے یہ پھر مرد سے خواتین سے تک آتا ہے، اور یوزلی یہی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں جن کے ملٹیپل سیکشول پارٹنرز ہیں، جن کے کئی لوگوں سے جنسی تعلقات ہیں. اچھا، وہ اگر ایک پارٹنرز کے کیس میں آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے ایک پارٹنر فیتھفل ہو، لیکن ایک پارٹنر جو ہے وہ ملٹیپل اور لوگوں سے سیکشول کانٹیکٹ میں ہو. تو وہ جو ایک فیتھفل بھی ہے، دیکھیں نا، جو ایک میرٹل ریلیشن شپ ہے اس کی ٹیکنیکل خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں باہر سے کوئی سیکشول کانٹیکٹ نہیں ہے ان دو لوگوں کے بیچ میں. جب کسی بھی ایک طرف سے باہر سے کانٹیکٹ آئے گا تو نہ صرف یہ وائرس بلکہ اس کی طرح تمام جو جنسی تعلق سے پھیلنے والے امراض ہیں جن کو ہم سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز یا انفیکشنز کہتے ہیں، وہ تمام اسی راستے سے پھیلتے ہیں. یہ ویکسین اور کتنے ملکوں میں لگائی جا رہی ہے؟ صرف پاکستان میں ہی ہے یا نہیں سر، دنیا کے یہ دوسرے 100 سے ملکوں اوپر میں؟ ممالک میں دنیا میں آلریڈی یہ ان پلیس ہے. بہت سارے جیسے قطر ہے، ٹرکی ہے، کویت ہے، مسلم کنٹریز، انڈونیشیا، ملیشیا میں یہ لگائی جا رہی ہے. ویسٹ میں تو بہت عرصے سے لگائی جا رہی ہے، یو کے میں، یو ایس میں، آسٹریلیا میں. تو یہ تمام ممالک میں پہلے سے لگائی جا رہی تھی. یہاں پہ اب یہ نیا انیشیٹو لانچ ہوا. یہ کیا ہر ملک میں فری لگائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہر ملک کا ہیلتھ سسٹم ڈفرینٹ طریقے سے فنکشن کرتا ہے سر، یہ سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے. کئی ممالک میں ہیلتھ انشورنس کے میکینزمس ہیں جس میں ایک پریمیم اپنی عوام سے لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے تقریباً تمام ہیلتھ کیئر، فار ایگزامپل NHS جو برٹش ہیلتھ سسٹم ہے وہ ویلفیئر بیسڈ ہیلتھ سسٹم ہے، تو وہاں پہ فری لگائی جا رہی ہے. یا US میں جو ہے وہ ان کا انشورنس بیسڈ سسٹم ہے تو وہاں پہ فری لگائی جا رہی ہے. تو یہ ملک کے اس سسٹم کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہیلتھ کیئر ڈیلیوری آؤٹ آف پاکٹ ہے. زیادہ تر جو ویل اسٹیبلشڈ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں ان میں یہ گورنمنٹ کے ہی، کیونکہ یہ پریونٹیو ہیلتھ کیئر میں آتا ہے نا، یہ ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہم پریونشن پہ، بچاؤ پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بعد میں ٹریٹمنٹ پہ جو زیادہ خرچہ ہونا ہے اس سے بچا لیتا ہے. مثال کے طور پہ ہم ہر $1 جو اسپینڈ کرتے ہیں پینے کے صاف پانی کو کرنے پہ، وہ بعد میں آپ کے $9 سے $14 تک بچت کر رہا ہے ان امراض کی ٹریٹمنٹ پہ جو خرچ ہونے تھے جو کہ پانی، گندے پینے کے پانی سے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ ایک ویکسین فری آف کاسٹ جو بچیوں کو لگائی جا رہی ہے، یہ کیا یہ زیادہ مہنگی ہے یا وہ جو کینسر کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا اور اس کی ریڈیو تھیراپی، کیمو تھیراپی، ٹیسٹ ہیں، MRIs ہیں، CT اسکین ہیں، سواب کلچرز ہیں، بایوپسیز ہیں، کون سا ٹریٹمنٹ سستا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ اپنا بیماری کی طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو پہلے ہی بیمار ہونے سے پہلے بچا لیں تو وہی بہتر ہے. مگر لوگوں کا کنسرن یہ ہے کہ جب بیمار ہوں گے تو تب علاج بھی کروا لیں گے، کیونکہ 6% اگر خواتین ہیں ان کو یہ سروائیکل کینسر ہو رہا ہے تو سب کو ہم کیوں لگائیں؟ جب بیمار ہوں گے تو تب ان کا علاج کر لیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ساری چیزوں میں ویلڈ ہے. پھر تو کسی بھی چیز کی ویکسین نہ کرائیں، پھر تو آپ سیٹ بیلٹ بھی نہ پہنیں، پھر تو آپ ہیلمٹ بھی نہ پہنیں. تو پریونشن پہلے ہی کرنی ہوتی ہے نا جی، تبھی وہ اٹ از بیٹر دین کیور.
تو جب بیماری ہوگی پھر تو آپ ٹی بی کی بھی ویکسین نہ لگائیں جو پیدائش لائن ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے، یہ تو آپ آلریڈی علاج کر رہے ہیں نا بیماری آنے سے پہلے. نہیں یہ علاج نہیں ہے جی، یہ بھی پریونشن ہی ہے نا. یہ بھی ویکسینز جیسے کہ تمام ویکسینز ہیں وہ مرض کا علاج قطعی نہیں کر رہے ہوتے. ویکسینز قوت مدافعت کو جگانے کے لیے ہوتی ہیں. اسی جراثیم کی کمتر شکل کو انسانی قوت مدافعت کے سسٹم میں انٹروڈیوس کرا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قوت مدافعت جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے اور وہ اینٹی باڈیز بنا لیتی ہے اس پرٹیکولر جراثیم کی اینٹیجن کے خلاف. اب جب وہ ایکچولی آئے گا جراثیم تو ہماری جو قوت مدافعت ہے وہ پہلے سے پریپیئرڈ ہوگی، اور وہ جب وہ جراثیم آئے گا تو اس سے پہلے کہ وہ انفیکشن کرے یا اپنے نقصان دہ اثرات کو مینیفیسٹ کرے، ایمیون سسٹم جو ہے وہ اس کو پہلے سٹیپ پہ ہی روک کے رکھے گا. سوشل میڈیا پہ جو تاثر ہے اس کو اگر مان لیا جائے کہ جی 10 سال بعد 20 سال بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہونے ہوں گے اور جو ارریورسیبل ہوں گے، تو کیوں ہم اس کو استعمال کریں؟ تو اس کو پھر آپ اپنی میڈیکل سائنس میں کیسے آنسر کریں؟ ہم بیسیکلی سائنٹیفک لٹریچر کے اوپر چلتے ہیں، اینیکڈوٹس کے اوپر تو میڈیسن نہیں کام کرتی نا جی. تو سائنٹیفک لٹریچر میں اس کے کوئی، کیونکہ کئی ممالک میں دیکھیں کوئی نئی چیز ہو نا تو اس پہ تو یہ اسکیپٹسزم بنتی ہے. لیکن ایک ویکسین جو پچھلی کئی دہائیوں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں خواتین کو، بچیوں کو لگ چکی ہے اور اس کے کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ڈاکیومنٹیڈ. اب وہ دیکھیں کسی بھی ویکسین سے آپ کو پتہ ہے کہ جو انجیکشن کی سائٹ ہے اس پہ کچھ دن درد رہتا ہے، ہلکا پھلکا بخار ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز اور کوئی میجر نون سائیڈ ایفیکٹس اس کے نہیں ہیں. راتوں رات شور کیسے اٹھا؟ یہ جو لوگ اس کے اوپر کانسپیریسی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، ان کی اپنی کیا ایکسپرٹیز ہے؟ میں نے کچھ ڈاکٹرز کو بھی سوشل میڈیا پہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ ویکسین بڑی خطرناک ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ راتوں رات ہوا نہیں ہے. پچھلے کئی 2 3 4 سالوں سے ٹیکنیکل ورکنگ گروپس اس پہ، جو گورنمنٹ کے سرکلز ہیں، جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، وہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کئی 2 3 سال سے تو مل رہے تھے اور بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس کے اوپر، اور ان ورکنگ گروپس میں بھی اس کے فار اور اگینسٹ لوگ موجود تھے. بات یہ ہے کہ جب وہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپس اپنی ڈیبیٹ کر رہے تھے اور اس ڈیبیٹ سے، ان ٹیکنیکل ملاقاتوں سے جو آؤٹ کمز نکل رہی تھی وہ پبلک تک ڈسیمنیٹ نہیں ہوئی. تو آپ کا پوائنٹ یہاں اس لیے ویلڈ ہے کہ یہ جو ہیلتھ ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ لٹریسی ہے، لوگوں کی صحت سے متعلق جو معلومات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے، وہ پہلے سے ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ نے ویکسین لانچ کرنی تھی تو پچھلے کچھ عرصے سے اس کو عوام کو سینسٹائز کر دینا شروع کر دینا چاہیے تھا. جو ڈیبیٹ اب ہو رہی ہے، یہ ڈیبیٹ آج سے 1 1.5 2 سال پہلے شروع ہوتی تو اب تک ہم جو تھے وہ اس ڈیبیٹ سے باہر نکل کے اور امپلیمنٹیشن فیز میں چلے جاتے ہیں. یہ امپلیمنٹیشن شروع کرنے کے بعد جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا، دوسرا آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جو بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ہے، لوگوں کے رویے تبدیل کرنے کے لیے آپ نے جو کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ بہت لمبا عرصہ لیتی ہے. اور ڈیبیٹ جو آج کل شروع ہو گئی ہوئی ہے، لوگ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ نہ تو حکومت، نہ ہی ڈاکٹر، میڈیکل پروفیشنلز ان سارے سوالوں کے جواب دے پا رہے ہیں اور لوگوں کو پوری طرح سے مطمئن کر پا رہے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں ویکسین تو ٹھیک ہے جی، ڈیبیٹ ایکچولی جو ہے یا ہونی چاہیے، میں آپ کو اپنا اوپینین دے رہا ہوں. یہ ویکسین آپ کو پتہ ہے کہ جو بچیاں ہیں جو اپنی ایڈولسنس میں آ رہی ہیں اور جو جوانی کے عمل میں داخل ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ، ان بچیوں کو لگانے کا کہا گیا، 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کو لگانے کا کہا گیا، تاکہ یہ بچیاں جب اپنی ریپروڈکٹیو لائف کی طرف جائیں، جب اپنی میرڈ لائف کی طرف جائیں تو تب ان کا ایکسپوجر کم سے کم ہو. یہ بات سننے میں ذرا معیوب لگتی ہے اور ہمارے سوسائٹی اور کلچر کے حساب سے معیوب رکھتی ہے کہ ہم یہ اینٹیسپیٹ کریں کہ
بچیوں کے ملٹیپل سیکشل پارٹنرز ہوں گے، اس کی وجہ سے ان کا ایکسپوجر ہوگا اور وہاں سے یہ وائرس آنے کے چانسز ہیں، جس کو ہم پریونٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ بچیاں تو ہماری ٹرسٹ وردی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے سیکس ورک کی پاکستان میں۔ ہر سال 60 ملین سیکس ایکٹس سیل ہوتی ہیں پاکستان میں، 3 ملین سے اوپر کلائنٹس ہیں سیکس ورکرز کے۔ تو امیجن کریں ایک بچی جو کہ ایک اپنی نان پرومسکوس مطلب یہ کہ ایک لمیٹڈ سیکشل کانٹیکٹ کے ساتھ میرٹل ریلیشن شپ کے اندر رہتے ہوئے ایک زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کا جو پارٹنر ہے اس کے ملٹیپل کانٹیکٹس ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو وہاں سے اس وائرس کی ٹرانسمیشن پاسبل ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ مطمئن کیوں نہیں کر پا رہے، ہماری گورنمنٹ، ہمارے میڈیکل پروفیشنلز، ہیلتھ پروفیشنلز، ڈاکٹرز کیوں مطمئن نہیں کر پا رہے عام لوگوں کو؟ سر عام لوگ تو اسکیپٹک ہیں، اور دیکھیں ان کو آپ سمجھیں کہ عام لوگوں کی اسکیپٹسزم غلط نہیں ہے۔ کوئی بھی نئی چیز، اور میں آپ کو دیکھیں، چلے آپ میرے اوپر کوئی دوائی دینا چاہ رہے ہیں تو میں شاید اسے قبول کر لوں، لیکن میرے بچے کے لیے جب آپ وہ لے کے آئیں گے تو میں نروس ہو جاؤں گا، اور میں یہ تمام وہ سوالات اٹھاؤں گا۔ ہم سب اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی صحت اور ویل بینگ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بات چیت سے ہی آگے بات چیت پڑے گی، کیونکہ جب تک لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں کہ کتنے سارے اور اس سے زیادہ ارجنٹ ہیلتھ کے مسائل ہیں جن پہ لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے، لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے لوگوں کو صحیح سے ہم وہ علم نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے وہ ان اینڈیورز پہ بھی شک کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک دوائی دے رہے ہیں یا ٹھیک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں یا نہیں۔ کئی بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو ویسے ہی ایلوپیتھک میڈیسن سے الرجک ہے، مجبوری میں انہیں لینی پڑ جاتی ہیں۔ آپ کبھی بھی کسی اچھے حکیم اور ہومیوپیتھ کے پاس ہارٹ اٹیک کا مریض بھاگ کے لے جاتا ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ سافٹ ٹریٹمنٹ چلنے والا 10 سال 15 سال، ایسی کنڈیشنز کا جو شاید خود بھی ٹھیک ہو جائیں، وہ ٹریٹمنٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایلوپیتھک میڈیسن کو لوگ جنرلی گرم دوائی سمجھتے ہیں، ڈسٹرسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے آگے بڑھ کے لوگوں کو ان کے لیول پہ جا کے کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ ان آئیڈیاز کو ڈیفائن کرنے کے مختلف طریقے ہیں، لوگوں کے جو صحیح اور غلط خیالات ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کا ایک طریقہ متس کہنا ہے، متس اور فیلسیز، غلط خیالات ہیں، اور ایک طریقہ انہی کو ہیلتھ بلیفز کہنا ہے، کہ انہوں نے کچھ باتوں پہ اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے بلیفز ڈیولپ کیے ہوئے جو کہ بات چیت سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہیلتھ بلیفز کو اگر آپ چیلنج کر دیں گے لوگوں کو، اگر آپ انہیں سیدھا جا کے یہ کہیں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور جو میں کیونکہ صحیح کہہ رہا ہوں اس لیے یہ کرو، تو کوئی بھی نہیں مانے گا آپ کی بات۔ تو اگین ہمیں لوگوں سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو بیچ میں ہمارے طبقاتی دیواریں ہیں ان کو گرا کے گراس روٹ لیول پہ پبلک سے، آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا پورشن یہاں پاورٹی لائن سے نیچے رہتا ہے، اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ جب آپ کرنے جائیں گے تو وہ پہلے آپ سے روٹی مانگیں گے، بعد میں صحت مانگیں گے۔ تو وہ جو طبقہ ہے اس کو ایجوکیٹ کرنے میں ٹائم لگانا پڑے گا۔ ایسے نہیں کہ میں اب بھاشن دے کے نکل جاؤں اور پیچھے سے ایکسپیکٹ کروں کہ جی سب اچھا ہے، سب لوگ جو تھے وہ جھک جھک کے میری بات سن رہے تھے، وہ مجھ سے انٹیمیڈیٹ ہو کے میری جھک جھک کے بات سن رہے تھے۔ تو جب کہ ان کے لیول پہ جا کے انٹریکٹ کرنا، یہ اصل بیہیویئر چینج کیا کمیونیکیشن ڈیٹا کی مدد سے، ریسرچ کو دیکھتے ہوئے، اپنی آبزرویشن کی مدد سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ پچھلے گزشتہ کافی ٹائم سے، جب سے ویکسینز آئی ہیں، پروپیگنڈا میں رہا ہے کہ کووڈ ویکسین ہے تو یہ غلط ہے، یہ نہیں لگوانی چاہیے، اور بہت سارے ڈاکٹرز نے خود کووڈ ویکسین نہیں لگوائی، ایک عام بات کی جاتی ہے، اور ایسا ہے بھی، بہت سارے جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے کووڈ ویکسین نہیں لگائی، بہت سارے لوگ ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ پولیو ویکسین کے مخالف ہے۔ اور پھر آپ بتا سکتے ہیں ڈیٹا کی مدد سے کہ کیا ویکسین لگانے کا فیصلہ بہتر ہے اور ویکسین نہ لگوانے کا فیصلہ جو ہے وہ غلط رہا ہے؟ سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ایک ہمارا گراف ہے جو کہ شو کرتا ہے دنیا کی آبادی میں
بتدریج اضافہ انسانوں کی آبادی میں. 1800 تک، سن 1800 تک، ارلی 1800 تک، جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے 1 بلین آبادی تھی. 1900 کے شروع سے لے کے اب تک ان پچھلے 100 سالوں میں، 125 سالوں میں ہماری جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ کے 8 بلین کے قریب آ گئی ہے. اس میں بہت اہم رول ہے ویکسینیشن کا. وہ جو دور میں آپ کو بتا رہا ہوں جب انسانی آبادی 1 بلین تک پہنچی تھی، کیونکہ میجورٹی لوگ اپنی زندگی کے شروع میں ہی فوت ہو جاتے تھے. کرسچینٹی میں بیپٹزم کا کانسیپٹ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہولی واٹر سے ایک شاور دیا جاتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے تاکہ وہ مذہب میں شامل ہو، جس طرح ہم مسلمان بچوں کے کان میں اذان دیتے ہیں تمام مذاہب میں. تو بیپٹزم کسی دور میں 6 مہینے سے چھوٹے بچے کی نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ زیادہ تر بچے اپنی پہلے 6 مہینے زندگی کے پورے ہی نہیں کر پاتے تھے، فوت ہو جاتے تھے اس سے پہلے. ویکسینیشن نے آپ کو ایکسٹریمز آف ایجز پہ پریونٹیبل امراض سے، جن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، ان سے بچاؤ دے کے، ٹی بی سے، کالی کھانسی سے، تشنج سے، یہ جو ہے آپ کا ڈفتیریا سے، نیمونیا سے، کتنے سارے امراض ہیں جن سے ای پی آئی ویکسینیشن نے لوگوں کو بچاؤ دیا، اور اس کی نتیجے میں آج انسانی آبادی اتنی زیادہ ہے. تو یہ تو سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو ویکسینز کا فائدہ زیادہ ہے. سائیڈ ایفیکٹس کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، لیکن آبویسلی جب کوئی چیز لانچ ہوتی ہے مارکیٹ میں تو اس سے پہلے اس کے اوپر بہت ساری سیفٹی سٹڈیز ہو گئی ہوتی ہیں. کلینکل ریسرچ جو ہے وہ کئی فیزز میں چل رہی ہوتی ہے. ٹرائلز جو ہیں ادویات کے، ویکسینز کے، وہ ٹرائلز چل کے سیفٹی سٹڈیز ہونے کے باوجود جب وہ لانچ بھی ہو جاتی ہے تو پوسٹ مارکیٹنگ سیفٹی سٹڈیز بھی جاری رہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں اپنی پرائمری ریسرچ میں کچھ ایسے اثرات ہوں جو لانگ ٹرم یوز میں ہمیں نہ پتہ لگیں، تو وہ پوسٹ مارکیٹنگ سیفٹی سٹڈی جاری رہتی ہے امراض کے اوپر، ٹریٹمنٹ کے اوپر وہ. اور اس کے علاوہ سر ایک چیز آپ مانیں گے کہ ایلوپیتھک میڈیسن اور جو ماڈرن میڈیسن ہے، اس میں ریسرچ کی وجہ سے ایک آنیسٹی کا ایلیمنٹ ہے. آپ اکثر سنتے ہیں کہ کچھ ادویات ہوتی ہیں جن کا استعمال کئی سال استعمال ہونے کے بعد بین ہو جاتا ہے. یہ ایک طرح کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی کی بات ہے کہ جب ہمیں پتہ لگا کہ کسی دوائی کے استعمال سے کوئی ایسا اثر تھا جو اوریجنلی ہمیں نہیں آئیڈیا ہوا تھا لیکن اب آئیڈیا ہو گیا، تو وہ رول آؤٹ ہو جاتی ہے دوائی، وہ نکال دی جاتی ہے. ایک بڑا مشہور کیس ہے تھیلیڈومائڈ کا، جو دوائی بہت دہائیاں پہلے استعمال ہوئی. اوریجنلی اس کے کچھ اینٹی کینسر ایفیکٹس بھی تھے، الٹیاں روکنے کے لیے حمل میں دی گئی، لیکن جب وہ بچے پیدا ہوئے تو وہ بچوں کے اندر بڑے نیگیٹو اثرات تھے. تو وہ دوائی ہمیشہ کے لیے بین ہو گئی فار یوز، اور بڑے لمیٹڈ سے اس کے یوزز ہیں جو بہت مشکل سے اپروولس کے ساتھ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ہیں جو اب دوائیں ہیں. اور پھر پاکستان کے اندر بہت اچھا کام کر رہی ہے ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی. تو جو بھی ڈرگ ہے، ویکسین ہے، وہ ان سے رجسٹر ہو کے ان کے کوالٹی آف کیئر کے سٹینڈرڈز کو میٹ کر کے پھر لانچ ہوگی. ایک انٹرنیشنلی امریکن جو ایف ڈی اے ہے، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، وہ اس کو ایک واچ ڈاگ کا ان چیزوں کے اوپر نظر رکھتی ہے، اور لوکلی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی. تو ڈرگ ریگولیٹری اگر آپ کو کسی ویکسین، کسی دوائی، کسی بھی چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے، کام نہیں کر رہی، سائیڈ ایفیکٹ ہیں، 2 نمبر چیز ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ ایکچولی ہے نہیں، تو آپ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے پیج پہ جا کے، ویب سائٹ پہ، اس میں کمپلینٹ کا وہ بنا ہوا ہے. کسی بھی دوائی کے بارے میں آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. ڈریپ آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز بھی ہونے جا رہی ہے بڑی تیزی سے. اس میں پھر ایونچولی آپ کے پاس یہ ہوگا کہ ہر ڈرگ، ہر ویکسین کے اوپر ایک کیو آر کوڈ ہوگا جس کو آپ اپنے فون سے اسکین کر کے اس کے سارے جو ہیں وہ آباء و اجداد کی ڈیٹیل نکال پائیں گے. تو وہ ایک اور ایک اچھا سٹیپ ہوگا. تو ڈریپ نے اگر اپروو کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپروول لوکلی سیف ہونے کے لیے آیا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ سر.
थैंक यू। ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ HPV ویکسین سے جڑے تنازع کی حقیقت کیا ہے۔ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اسے اپنے بچیوں کے روشن مستقبل کی ضمانت سمجھتے ہیں یا پھر ایک خطرہ۔ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان۔